أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قد قال الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، امام صاحب نے نماز کے اندر یہ آیتیں پڑھی، اس میں حج کس طرح کرنا ہے اس کے آداب بتائے گئے ہیں، کس طرح حج کرنا ہے۔ حج یہ کوئی پلیگریم نہیں ہے، گئے اور جا کر کے دیکھ آئے اور جگہ دیکھ آئے، تفریح کر لیے، انجوائمنٹ کر لیا۔ حج اس کا نہیں، تفریح بھی ہے، ایسا نہیں کہ یہ نہیں ہے۔ آدمی کی صحت اچھی ہو جاتی ہے، تفریح ہو جاتی ہے، ایک جگہ اللہ کا گھر دیکھ کے آتا ہے، یہ سارا چیز ہے، لیکن یہ تیسرے درجے کی چیز ہے۔ اصل چیز ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، اللہ تعالیٰ سے ایسے انعامات لینا کہ دنیا میں بھی کام آئے اور مرنے کے بعد بھی کام آئے۔ اس انعام کے لینے کا نام جو ہے یہ ہے حج۔ 5 فرض میں سے ایک 5واں فرض جو ہے وہ حج ہے۔ جہاں 4 آداب کا نام حج ہے، 4 چیز کے ادب کرنا ہے، اللہ کا ادب، اس مقام کا ادب، جہاں ہم جا رہے ہیں، جس مقام پر جا رہے ہیں، بیت اللہ جا رہے ہیں، بیت اللہ سے پورا یہ مقام ہے جس کا ادب، جس کو حرم کہتے ہیں، اس کا نام ہی ہے حرم۔ حرم کا ترجمہ بہت ساری چیزیں وہاں حرام ہیں، نہیں کر سکتے۔ بہت ساری چیزیں جو ہم گھر میں کر سکتے ہیں، مسجد میں کر سکتے ہیں، وہاں نہیں کر سکتے، اس کا نام ہے حرم۔ مسجد کے اندر شکار کرنا چاہو کر سکتے ہو، حرم میں داخل ہونے کے بعد کسی شکار جانور کو کرنا حرام ہے، نہیں کر سکتے۔ یہ ادب ہے اس مقام کا۔ وہاں عام دنوں میں لڑائی نہیں کر سکتے، لیکن اگر حرم میں داخل ہو گئے تو وہاں لڑائی کرنا زیادہ گناہ کا باعث ہے۔ وہاں لڑائی نہیں کر سکتے، وہاں وہ دوسروں کو گالیاں نہیں دے سکتے، دوسروں کو دھکم پیل نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے آپ کو بائی چانس ہی کہہ سکتے ہیں، وہاں بائی چانس ہی ہوتا ہے، کوئی جان کر کے کسی کو دھکا نہیں مارتا۔ وہاں ادنا سے ادنا مسلمان جب حرم میں داخل ہوتا ہے اس کا عجیب ایک روب ہے، محسوس کریں گے آپ جائیں گے تو، اس مقام کا، اس جگہ کا، ان مقام کا ایک عجیب روب ہے کہ کسی کو یہ ہمت نہیں ہوتی کہ کوئی میرا دشمن وہاں جا رہا ہے تو اس کو گھور کر کے یوں دیکھے یا اس کو دھکے مارے، یہ ہمت نہیں ہوتی۔ وہ دشمن ہے، باپ کا قاتل ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں کئی قبیلے آپس میں لڑ رہے تھے اور اتنے لڑے کہ 40 سال تک، کتنے 40 سال تک وہ لڑتے رہے اور قتل کرتے رہے۔ لیکن جب دونوں پارٹی حرم کے اندر آتے، بیت اللہ کے اندر آتے، بیت اللہ کے ارد، صرف بیت اللہ نہیں، بیت اللہ کے ارد گرد جب آتے، ایک پارٹی دوسرے پارٹی کو دیکھ رہا ہے کہ وہ جا رہا ہے، لیکن اس کو خیال بھی ہے کہ میرے اتنے 100 آدمی کو انہوں نے مارا ہے، ایک کو نہیں 100 آدمی کو، 100 آدمی کو مارا ہے، اور مرنے سے زیادہ میری انسلٹی کی ہے، میرے خاندان کی، میرے قوم کی، میرے لوگوں کی انسلٹی کی ہے، بے عزتی کی، ہمارا ناک کاٹ دیا، ہمیں حیثیت نہیں رکھا، دیکھ رہا ہے کہ سامنے جا رہا ہے۔ لیکن آج تک کبھی کسی کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ اس کو آنکھ دکھلائے یا اس کو کہے کہ تم کو میں ماروں گا، نہیں۔ حرم سے باہر نکلے فوراً تلوار نکال لیا، اب حرم سے باہر ہوں میں، تلوار نکال رہا ہوں اور تمہیں میں مار کے ختم کروں گا۔ حرم ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمانے میں بحرین کا ایک وفد آیا ہے۔ بحرین آپ بھی جانتے ہیں، آج کل بھی بحرین بہت بڑا ملک ہے سعودی کا، وہاں سے ایک وفد آیا۔ وفد کا سردار کا نام ہے عبد القیس، سردار ہے،
وفد کے شکل میں چلتے تھے اس زمانے میں، قافلہ کی شکل میں. اکیلے جائیں تو لمبا سفر ہو تو قتل کر دے، مار دے، مال سامان چھین لے، سارے ہتھیار چھین لے، جانور چھین لے، سب چھین لیتے تھے. اتنے خطرناک قسم کے وہ قوم ادھر بستی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے اور ایک بات کہی حضور کو کہ اللہ کے رسول میں بحرین سے آیا ہوں، بہت دور، یعنی 500 میل کا سفر ہے. مکہ مکرمہ سے بحرین کا سفر 500 میل کا ہے، اور وہ آج کل تو آسان ہو گیا ہے، ایک دن میں پہنچ جاؤ گے تم ہوائی جہاز سے. اس زمانے کے اندر 1 مہینہ لگتا تھا ان کو اتنا سفر کرنے کا. وہ آ کر کے نبی کریم کے سامنے کہا یا اللہ کے رسول میں ابھی حج کے موقع پر آیا ہوں اور اگلے سال پھر حج کے موقع پر ہی آؤں گا، وہ بھی روزی روٹی ہوئی تو، اور اگر موقع نہ ہوا تو پھر نہیں آ سکوں گا. درمیان میں بحرین سے میں آپ کے دربار میں آپ کے یہاں میں نہیں آ سکتا، کیونکہ حج کا 3 مہینہ ایسا ہے جس کو حرم کہتے ہیں. اس کا نام ہے، ان 3 مہینوں کا نام ہے اشہر الحرم. ایک ہے مقام حرم جو مقام ہے بیت اللہ کی دعوت رکھتا ہے، ایک ہے اشہر حرم، حرم کے 3 مہینے. ان مہینوں میں وہ لوگ دوسروں کو قتل کرنا، دوسروں کے بدلے لینا حرام سمجھتے تھے. کہیں بھی ہو اشہر حرم داخل ہو گیا، اب قتل گیا حرام، قتل غارت حرام، لوگوں کو لوٹنا حرام، لوگوں کو سارا وہ رسپیکٹ کرتے تھے. زمانے جاہلیت بھی وہ لوگ رسپیکٹ کرتے تھے. کہنے لگے اللہ کے رسول میں تو اب اگلے سال آؤں گا، ایسی چیز بتا دیجئے جس پر میں عمل کرتا رہوں، خود بھی عمل کروں گا اور اپنے بعد والوں کو جو ہمارے بحرین میں لوگ رہ گئے ہیں یہاں نہیں آئے ان کو بتاؤں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی باتیں بتائی ہیں، 5 چیزیں بتائی. یہ 5 چیزیں تم کرو تو انشاءاللہ تم جنت میں میرے ساتھ ملاقات ہوگی. ہاں تو یہ حرم ہے. ایک تو مقام کا احترام. کیا احترام ہے وہاں؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، قرآن پاک میں فرمایا. وہاں ہنسی مذاق کی، ایسی ہنسی مذاق جس سے بو آتی ہو بیوی شوہر کے ملاقات کی، یہ نہ کرو. بیوی ساتھ ہو پھر بھی کچھ نہیں کرنا ہے، لیکن ان سے کوئی ایسی بات بھی نہیں کرنی ہے اشارے کی، کنایے کی، جس سے معلوم ہو کہ آپ بیوی شوہر کا کوئی معاملہ کرنا چاہتے ہیں. فلا رفث. دوسرا ہے ولا فسوق. فسوق ایک ایسا جملہ ہے جس میں جتنے بھی کراہیت کی چیز، بری چیز، ناجائز اور حرام چیز، یا ایسی چیز جس سے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، فرمایا کہ تم یہ کرو ہی نہیں. حج کا احرام باندھنے کے بعد، مقام حرم میں جانے کے بعد ولا فسوق، فسق کی چیز نہ کرو. شراب پینا، جوا کھیلنا، حرام کاری کرنا، جھوٹ بولنا، لوگوں کے مال کو رشوت لے کر کے لے لینا، لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ سارے فسوق میں آتا ہے. نماز چھوڑ دینا، زکوٰۃ حج چھوڑ دینا، یہ سارا فسوق میں ہے. فرمایا کہ تم فسوق کی بات مت کرو، ایسا کام نہ کرو جو فسق کی بات ہو، یہ بھی نہ کرو. تو ایک تو یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ معاملہ نہ کرو، دوسرا کہ معاملات کے اندر فسق کا معاملہ نہ کرو، اور تیسرا ہے ولا جدال فی الحج، کہ لڑائی بھی مت کرو. جدال مانے جھگڑا. یہاں جدال کے مانے باضابطہ جھگڑا تو کرو ہی نہیں، ایک دوسرے کو دھکم دھکی بھی نہ دو. تو فرمایا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. وہاں جا کر کے تم لڑائی نہ. لڑائی گھر میں بھی کوئی اچھا نہیں ہے. گئے گھر میں گئے، سالن ذرا سا گرم ہے، اب بیوی پر بگڑ گئے، بیوی سے جھگڑا ہو رہا، ایسا جھگڑا کہ 3 دن تک نہ وہ بول سکتی ہے اور نہ آپ بولنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ گھر میں بھی جائز نہیں ہے. ایسا نہ سمجھو کہ صرف وہ حج میں جائز نہیں ہے، حج میں بھی جائز نہیں ہے، وہاں شدت کے ساتھ ہے کہ جائز نہیں ہے، گھر میں بھی جائز نہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ولا جدال فی الحج، حج کے اندر جاؤ تو وہاں جھگڑا نہ کرو، جھگڑے کی کوئی چھوٹی موٹی بات بھی نہ کرو. اور آپ ابھی بات ہے، یہ تو قرآن میں فرما دیا 35 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن کبھی تم نے سنا ہے کہ 2 آدمی میں فائٹنگ ہوئی ادھر؟ یہ تو سنا ہوگا کبھی خیمے جل گئے اس لیے 300 آدمی مر گئے، یہ سنا تم نے.
اللہ کی جانب سے ایک بات ہوئی، خیمے جل گئے، مر گئے لوگ، دھکم دھکی مر گئے. یہ تو تم نے سنا ایکسیڈنٹ سے مر گئے جی. یہ بھی سنا جی فلاں پل پر اتنے آدمی تھے وہ مر گئے. کیا کنکری مارتے ہوئے ایک دوسرے کو جی دوڑ کر کے گئے کنکری مارنے کے لیے، دھکے دینے کے لیے نہیں گئے تھے. یاد رکھنا، کنکری کے مقام پر میں بھی گیا ہوں، کنکری کے مقام پر جو دھکے ہوتے ہیں وہ تم کو دھکا دینے کے لیے وہ نہیں دوڑ رہا ہے، وہ دوڑ رہا ہے کہ جلدی میں کنکری آرام سے مار کر کے میں بھاگ جاؤں. اس نے بچارا ہوتا ہے، وہ اس کا قصور نہیں ہے، وہ اس جذبے کا قصور ہے اندر سے، شوق جذبہ کہ کس وقت کنکری شیطان کو کتنی جلدی مار کے ختم ہی کر ڈالو، سمجھے، چاہے اس میں خود ہی ختم ہو جاتا. تو وہاں یہ چیزیں تو ہے کہ دھکم دھکی ہو جاتی ہے، ہاں ہو تو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. 35 لاکھ آدمی ایک گراؤنڈ میں، وہ بھی زیادہ دور میں نہیں، عرفات کے میدان میں ایک گراؤنڈ میں جمع ہونا ہوتا ہے. بیت اللہ کے اندر 3 دن کے اندر 35 لاکھ آدمی کو آنا ہے اور طواف کرنا ہے اور صحیح کرنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، آب زمزم پینا ہے، پھر وہاں سے جانا ہے. 35 لاکھ آدمی کو چھوٹی سی جگہ میں، بیت اللہ کی جگہ جو چاروں طرف سے مسجد بنانے کے بعد جو طواف کی جگہ بہت چھوٹی سی ہے، اور 3 دن کے اندر کرنا ہے. 9 مور 4 دن کے اندر آپ نہیں کر سکتے، 14 دن کریں گے آپ کو دم لازم ہو جائے گا. تو 3 دن کے اندر 35 لاکھ آدمی، اس میں مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، بچے بھی ہیں. لیکن کبھی سنا ہے تم نے کہ بھئی ایک دوسرے کو مارم ماری ہوئی اور مارم ماری کی وجہ سے 2 آدمی ختم ہو گئے؟ ایسا سنا نہیں. اور جگہ آپ سنیں گے، یہاں نہیں سنیں گے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ اس پر تم جھگڑے مت کرو. تو اس کا احترام ایک مومن کے دل میں، ایک مسلمان کے دل میں، ایک حاجی کے دل میں، ایک وہاں تک جانے کے دل میں. اور سب سے بڑی بات ہے وہاں اللہ کا روب، اس مقام کا روب کچھ ایسا ہے کہ آپ دیکھیں گے وہاں کسی کو ذرا سا لگ گیا نا، فوراً کہتا ہے سوری جی. یہ سوری تو یہ انگریز لوگوں نے بعد میں رکھا ہے، سمجھے. یہ سوری جو ہے یہ تو بہت بعد میں اس نے کیا ہے. ہمارے یہاں سوری کے قریب جو جملہ ہے معاف کر دو، عفون، یہ عربی کا لفظ ہے عفون. اور اپنی زبان میں معاف کرنا، بھائی صاحب لگ گیا معاف کرنا ہے نا. کبھی باضابطہ کہتے ہیں معاف کرنا اور کبھی نہیں آتا، اس کی زبان ترکی ہے اور تمہاری زبان پشتو ہے تو پھر اشارہ کر دیتے ہیں، وہ اشارے سمجھ جاتا ہے کہ کہتا ہے معاف کرنا. زبان نہیں جانتا کیونکہ وہ ترکی بولتا ہے، تم پشتو بولتے ہو، زبان کدھر جائے گا. اب کیا کرا وہ اشارے سے کہ وہ بھی ایسے کرتا ہے، ہاں بھائی اب لگ گیا بھائی، چھوڑو بھائی زیادہ تھوڑی معاف کرنا جی. ایک دوسرے سے معافی تلافی کر کے جاتے ہیں. تو قرآن پاک نے فرمایا کہ وہاں جھگڑا نہ کرو، وہاں ایک دوسرے کے اختلاف نہ کرو، اور کسی کو گالی بھی نہ دو. کسی کو گالی بھی نہ دو. فلا رفث میں گالی بھی ہے، کسی کو ایسی گالی جو بری گالی ہے ایسی بھی نہیں، بلکہ چو بھی نہ کرو. عجیب بات وہاں کا یہ ہے کہ وہاں جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر وقت جھاڑو دیتے ہیں، اور جھاڑو کے اندر جو ہٹاتے بھی ہیں اور راستہ صاف رکھنے کے لیے وہ ہٹاتے ہیں، تو وہ بڑا احترام کا جملہ وہ بولتے ہیں، ہٹ جاؤ جی، ہٹ جاؤ جی، ہٹ جاؤ جی، یہ ہو رہا ہے جی، ہٹ جاؤ. اور لوگ ہٹ جاتے ہیں، کوئی دھکا نہیں دیتا، کوئی نہیں کہتا کہ میں نہیں ہٹوں گا، کوئی نہیں کہتا. سب اس کے تابع. اس نے کہہ دیا ہٹ جاؤ، سب ہٹ گئے. اس نے کہا تھا آ جاؤ، سب آ گئے. ایک تو اس مقام کا احترام ہے. دوسرا ساتھی دوستوں کا احترام. ساتھی دوستوں کا احترام کیا ہے؟ اس کے غلط طریقے سے کچھ کھا لینا، اس کے پیسے نہ لینا، اس کے ساتھ تم لڑائیاں نہ کرو. کبھی اس نے کچھ زیادہ کھا لیا، ساتھی دوستوں میں ساتھ ہو گئے ہو، یہاں سے اس میں گروپ میں گئے ہو، کچھ زیادہ کھا لیا، کسی نے کم کھایا، کسی نے کچھ زیادہ استعمال کر لیا، چھوڑ دیا. اس کا بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. ہاں اس کا بھی ثواب ملے گا. اگر کچھ نے زیادہ کھا لیا اور آپ کو محسوس ہوا کچھ نے زیادہ کھا لیا یا کچھ کیا اور آپ نے کچھ نہیں کہا، تو فوراً ذہن میں رکھو کہ اس کا اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں ہم کو لکھ کے دے گی. چاہے تم نے نیت کی ہو کہ نیت نہ کی ہو، تم کو نیکی مل جائے گی. تو یہ ان چیزوں کے مجموعے کا نام. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کا خوف، ہر وقت اللہ کا ایسا خوف کہ اللہ سامنے ہے، اللہ کا گھر سامنے ہے. اللہ کے گھر کو دیکھ کر کے رونا، اللہ کے گھر کے دیکھ کر کے اپنی توبہ کرنا، اپنے گناہوں کو توبہ کرنا. یا اللہ ہم گناہگار ہیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں گناہوں میں لطپت ہیں. آج تیرے گھر کے پاس آئے ہیں، تیرے گھر کو ہم نے دیکھا ہے، یا اللہ تو معاف کر. یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھنا. نہیں کوئی دعا آتی ہو
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। वो भी अगर तुमको याद न हो, दिल ही दिल में पुकारा, या अल्लाह तेरे घर को मैं देखा हूँ, मैं गुनहगार हूँ, माफ कर दे। ये हर वक्त अल्लाह का खौफ, अल्लाह का वो जज्बा, दोनों खौफ का मतलब डर नहीं, लेकिन अल्लाह के साथ एक वालिहाना जज्बे के साथ खौफ करना और परेशानी का मामला करना कि अल्लाह हमने ये किया है, हमको तो माफ कर दे। इसी का नाम हज है। और तो मकामात पर जो आप मुफ्ती साहब ने बतलाया आपको मौलाना ने कि किस किस तरह करना, वो तो सारा है, लेकिन ये एक खास चीज वो यहाँ ये पैदा नहीं होता। वहाँ जब हाजियों को देखते हैं, वहाँ जब बैतुल्लाह को देखते हैं, वहाँ जब हरम को देखते हैं, वहाँ जिस वक्त के हम अरफात में जाते हैं, तो ऑटोमेटिक सख्त सख्त दिल वाले का भी दिल पसीज जाता है और आंखों से ऑटोमेटिक आंसू आ जाता है। तो ये आंसू बहाना, और आंसू जब आ जाए और नहीं भी आए तो एक बात खास तौर पर तुम याद रखना, वो ये कि अल्लाह हम बहुत गुनाहगार हैं। ये इसको तौबा कहते हैं। दिल के साथ अंदर दिल से ये कुड़न हो गया, अल्लाह हम बहुत गुनाहगार हैं, अल्लाह तो माफ कर दे। एक बुजुर्ग से पूछा कि इसमें आज़म क्या है? इसमें आज़म उसको कहते हैं दोस्त कि वो अगर तुम इसमें आज़म को पढ़ लो ना तो उस वक्त जो कुछ मांगोगे वो मिल जाएगा, जो कुछ मांगोगे वो मिल जाएगा, वो होके रहेगा। इसमें आज़म उसको कहते हैं। तो बुजुर्ग से पूछा कि हजरत इसमें आज़म क्या है? तो उसने एक मिसाल देके समझाया कि इसमें आज़म कोई नाम तो है, लेकिन नाम के साथ वालिहाना अंदाज में अल्लाह के सामने रो पड़ना और उस वक्त जो दुआ होती है उसको वो कबूल हो जाती है। ये है इसमें मिसाल दी। कहा कि एक आदमी समंदर में जा रहा है, समंदर में, और समंदर में अचानक बीच समंदर में कश्ती टूट गई। अब बताओ कि ये कश्ती टूट गई बीच समंदर में, बचने का कोई रास्ता है? कश्ती टूट गई, समंदर बीच है, पानी है सिर्फ, वहां कौन जाएगा? आजकल के जमाने में तो कुछ ऊपर हवाई हेलीकॉप्टर से आ भी जाता है, लेकिन उस जमाने की बात करो, आजकल भी आसानी से नहीं आ पाता। कश्ती टूट गई और ये आदमी एक तख्ते पर बैठा हुआ है, तख्ता है सिर्फ कि कब डूबेगा वो, किस वक्त मौजें आएगी और वो तख्ता डूब जाएगा, उस पर ये बैठा हुआ है। तो उस वक्त इसकी दिल की कैफियत कैसी होगी? कितना डर, कितना खौफ, कितना अल्लाह से मांगना, बचाने के लिए अल्लाह से मांगना कि अल्लाह हमको बचा दे, कितना होगा। बस इस कैफियत के वक्त पर इसी कैफियत में जो कोई दुआ मांगेगा, जितना खौफ से, डर से, अब चाह करके, अल्लाह से गिड़गिड़ा करके, इसी का नाम इस्माल। ये चीजें या तो समंदर में डूबते वक्त आदमी को पैदा होता है, या फिर कोई नेकी करते वक्त पैदा होता है, या फिर हज में पैदा होता है। हज में होता है, बैतुल्लाह के अगर देखेंगे आपको ऑटोमेटिक आपको कैफियत पैदा होता है। अब इस कैफियत के साथ जो दुआ करता है और अपनी गुनाहों की माफी मांगता है तो अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ करते हैं। चुनांचे हदीस में है कि कोई आदमी सच्चे पक्के हज करे, हज मबरूर, उसका नाम है हज मकबूल, हज मबरूर, को आदमी सच्चा पक्का मबरूर हज करे तो वो इतना गुनाह से पाक हो जाता है जिस तरह के आज माँ के पेट से पैदा हुआ हो तो उस बच्चे पर कोई गुनाह नहीं। माँ के पेट से पैदा हुआ, उस पर क्या गुनाह है? उसको ना अकल है, ना दिमाग है, अभी तो दुनिया में आया ही है, उस पर कोई गुनाह नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हाजियों के गुनाह इतने माफ हो जाते हैं जैसे कि उसके माँ ने आज ही पैदा किया, और उस वक्त वो जो दुआ करता है तो दुआ उसको कबूल होती है। चुनांचे हदीस में है कि हाजी जब आवे तो घर में आने के बाद गोया कि वो किस्म की गुनाह आ गए, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले अभी तक गुनाह उसका नहीं आया है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी भी बात कैफियत बात है। कहते हैं कि घर में दाखिल होने से पहले हाजी साहब से दुआ करवा दो। अगर घर में दाखिल होने से पहले हाजी साहब से दुआ कराए, जो दुआ वो करेगा वो मकबूल होगी। चुनांचे हाजियों को चाहिए कि जब वो आए तो घर में दाखिल होने से पहले अपने फैमिली के लिए, अपने मस्जिद के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने जिस इलाके में रहता है उसके लिए, सबके लिए दुआ करना चाहिए। और हमें भी कोशिश करना चाहिए कि उनको ये कहें कि आप दुआ करें, तो वो दुआ करेंगे, इंशाल्लाह दुआ उसकी कबूल होगी इंशाल्लाह। तो इन मकामात का, हरम का एक तो एहतराम, साथियों का एहतराम है ना, बैतुल्लाह का एहतराम, अरफात का एहतराम, और इन सारों के एहतराम के साथ रख करके और फिर अल्लाह का एहतराम,
ان کے ساتھ اگر ہم انشاءاللہ حج کریں گے تو حج کی یہ ہے کہ وہ مقبول اور مبرور ہے. ایک علامت بتائی حج مقبول کی علامت کہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ مقبول ہو گئی ہے. فرمایا کہ حاجی جب واپس آئیں اور آپ اس کو دیکھیں کہ وہ دین پر چل رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, زکات دے رہا ہے, سود نہیں لیتا, حرام کاری نہیں کرتا, وہ اس کا زندگی بدل گئی, وہ ایک نیک آدمی بن گیا, ایک نیک انسان بن گیا, تو سمجھو کہ یہ حج اس کا مقبول ہو گیا. اور اگر حج سے آنے کے بعد دیکھو کہ اور زیادہ لوگوں کو فراڈ کر رہا ہے حاجی کا نام لے کر کے, بات ایسے بھی ہوتے ہیں, وہ حاجی اپنے نام کے ساتھ لگوا دیا اور وہ ساروں کو حاجی صاحب کہہ کر کے دھوکہ دے رہا. جو بھی لوگ آ رہے ہیں حاجی ہے بھائی, اب تو بہت حاجی ہو گئے, اس لیے اب تو اس کی اہمیت کم ہو گئی. پچھلے زمانے میں 100 کوس میں ایک حاجی ہوتے تھے, 100 کوس 50-50 60 میل کے بعد کوئی ایک حاجی کو ہو جاتا تھا. تو وہ حاجی اپنے نام کے ساتھ جب حاجی بول گیا تو سمجھو کہ بس یہ اللہ کا بندہ ہو گیا. اب یہ لے کر کے اور پھر جو ہے لوگوں کو فراڈ کر رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, یہ کر رہا ہے, سمجھو کہ اس کا حج مقبول نہیں ہوا. وہ تفریح کے لیے گیا اور چلا آیا, اور اس نے کوئی خاص چیز نہیں کروائی. تو حج کے بعد اس لیے ہمارے پرانے بوڑھے لوگ تو ایسا سوچتے تھے کہ بڑھاپے میں حج کرو تاکہ اس کے بعد سارے چیز سے توبہ کرو, اور اس کے بعد کچھ دن وہ ڈنٹی بھی, وہ ترازو ہوتے نا, ترازو اس وقت ناپتے تھے, وہ نہیں پکڑتے تھے. وہ بھائی کیا بات ہو گئی, تم ترازو نہیں ناپ رہے ہو؟ کہ نہیں, اب ہم حج آ گئے, ہم توبہ کر لیا ہے, اب یہ ترازو کو ناپنے کا مطلب ہے کہ یہ کمی بیشی ہم کو وزن کرنا ہے, یہ کمی بیشی ہم نے کرا, ہم ترازو چھوڑ دیں, تو ترازو چھوڑ دیتے. یہ نہیں ہے, اتنا سارا نہیں ہے, ترازو ضرور پکڑو تم, اس لیے کہ گھر کا کام کرنا ہے, ابھی بھی گھر کو چھوڑنا نہیں ہے, یہ بچے کو ابھی پالنا ہے. لیکن یہ ہے کہ فراڈ کام نہ کرو, اور کبھی اگر ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرو, بس اسی کا نام حج ہے. اللہ تعالی ہمیں حج مقبول اور حج مبرور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات برحمتك يا ارحم الراحمين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے خطاؤں کو درست فرما, اللہ جنت الفردوس عطا فرما, عذاب جہنم عذاب القبر سے نجات فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.